بالعالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. معزز سامعین، تمام تر حمد و ثنا تعریف و توصیف کے لائق وہ بار الہ ہے جو عرش علا کی بلندیوں سے لے کر تحت الثری کی گہرائیوں تک ہر شے کا خالق، مالک، معبود حقیقی اور معبود برحق ہے. ہزارہ درود خدا کے لاڈلے پیغمبر آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العزت نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا، بے شمار انعامات عطا فرمائے، لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل کسی ایک نعمت پر بھی احسان تک نہ جتلایا. خالق کائنات نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. جہنم سے دور رہے گا جو سب سے بڑا متقی ہے. ہم خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت بلند و بالا مرتبہ عطا فرمایا، اور انبیاء کے بعد جس ہستی کو بشریت میں سب سے افضل جانا اور سمجھا گیا اور مانا گیا، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے نبیوں سے زیادہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور سب انبیاء کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن حضور کا مرتبہ سب سے بلند و بالا رکھا گیا۔ معراج کی رات سارے نبی مسجد اقصی کے اندر موجود تھے، لیکن مصلی امامت جس کو عطا کیا گیا وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود فرماتے ہیں کہ ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابا، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنی محبت کے لیے جسے چنا، فرمایا وہ میں ہوں، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، جن کا انتخاب خود رب ذوالجلال نے کیا ہو، بھلا پھر ان کی طرف کسی عیب کی نسبت کرنا یہ کیسے امت کو روا ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہم راز مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ اور رمز شناس مصطفیٰ، یہاں تک کہ یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں 3604 پر اس حدیث کو نقل کیا، اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں 618 نمبر یہ حدیث لکھی، اور امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر اس حدیث کو 366 نمبر حدیث کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عند اللہ فبكى ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا کہ بے شک اللہ نے اپنے بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ دنیا اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے ان میں سے ایک کو اختیار کر لے،
ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ، کہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے ان میں سے ایک کو اختیار کرے۔ فاختار ما عند اللہ، تو حضور خطاب فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اسے اختیار کیا جو اللہ کے ہاں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام اور اس کی جامعیت ہے کہ اس کے چند لفظ بھی ہو تو مفاہیم کا سمندر ہوتا ہے۔ گل قدس کی پتیاں جب ہلتی ہیں تو رحمتوں کے پھول نشاور ہوتے ہیں۔ اعلی حضرت نے کیا خوب کہا، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کسی بندے کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اللہ نے اختیار دیا ایک بندے کو کہ جو کچھ دنیا میں ہے اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے، دو چیزیں بیان کی، دنیا اور اللہ جل مجدہ الکریم۔ ان دو میں سے آپ ایک کو اختیار کر لیں تو پھر خود ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فاختار ما عند اللہ، پس اس نے جو اللہ کے ہاں ہے اس کو اختیار کر لیا۔ آپشن دو تھے کہ وہ بندہ دنیا کو اختیار کرے، دنیا میں اس کی عمر بڑھا دی جائے، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے حوالے کر دی جائے، اور دنیا کے اندر اس کو آرام دیا جائے، اور ایک یہ تھا کہ وہ بندہ اللہ اور اس کے پاس جو کچھ ہے اس کو اختیار کر لے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس بندے نے اللہ کو اختیار کیا، فاختار ما عند اللہ، تو اس نے اسے اختیار کیا جو کچھ اللہ کے ہاں ہے۔ فبکا ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ جملہ سن کر رونے لگے۔ حضور تو خطاب فرما رہے ہیں، بظاہر آپ نے بھی یہ جملہ سنا کہ کوئی بندہ اس کو اللہ اختیار دے، یا تو دنیا میں جو کچھ ہے اسے اختیار کر، یا اللہ کے ہاں جو کچھ ہے اسے اختیار کر۔ بس بندے نے وہ اختیار کیا جو اللہ کے ہاں ہے۔ اس میں رونے والی بات بظاہر نظر تو نہیں آتی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو فبکا ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے۔ فقلت فی نفسی ما یبکی ھذا، تو میں نے دل میں کہا، یہ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیث کو روایت کر رہے ہیں وہ آگے بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو بکر رونے لگے، میں نے دل میں کہا اگر اللہ نے اپنے کسی بندے کو دنیا اور اپنے ہاں کی چیز کے درمیان اختیار دیا ہے، اور اس بندے نے اللہ کے ہاں جو کچھ ہے اس کو اختیار کر لیا ہے، تو ما یبکی ھذا الشیخ
پھر اس میں یہ شیخ رو کیوں رہے ہیں؟ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روتے کیوں ہیں کہ اللہ نے اختیار دیا، بندے نے اس اختیار کا فائدہ اٹھایا اور ایک چیز کو چن لیا، اس میں رونے والی بات بظاہر نظر تو نہیں آتی۔ فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خيرا عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دراصل وہ بندہ جسے اللہ نے اختیار دیا تھا کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے اختیار کرے یا پھر اللہ اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے اسے اختیار کرے، تو ابو بکر رو رہے تھے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری مجھے عجیب لگا کہ اس سوال پہ یا اس بات پہ رونا بنتا نہیں، لیکن ابو بکر رو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جسے اللہ نے اختیار دیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ وہ کس کی ذات تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ اور پھر فرماتے ہیں وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، اور ابو بکر ہم سب میں سب سے زیادہ علم والا تھا۔ ابو بکر سب سے زیادہ علم والا تھا۔ قال یا ابا بکر لا تبکی، فرمایا اے ابو بکر مت رو، لا تبکی مت رو، انا امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر، فرمایا اے ابو بکر مت رو، مجھ پر صحبت اور مال کے لحاظ سے سب سے زیادہ احسان ابو بکر کی ہے۔ اب اس حدیث کو آسان لفظوں میں ذرا سمجھیں، پہلے چونکہ اس کا متن اور ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ وہ جو بات تھی کہ اللہ نے اختیار دیا بندے کو کہ دو میں سے ایک کو پسند کرے، تو اس بندے نے اللہ اور اس کے ہاں جو کچھ ہے اسے اختیار کیا۔ اس بات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال کی خبر دے رہے تھے۔ آپ اپنے وصال کی خبر دے رہے تھے، سارے صحابہ سن رہے تھے، ایک ابو بکر تھے جو اس بات کو سن کر رونے لگے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد ہم سے رخصت ہو کے دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ یہ رمز شناس مصطفیٰ ہے، یہ امت کے سب سے بڑے عالم ہے، یہ حضور کی زبان اشاروں میں سمجھنے والے ہیں، یہ حضور کے ایک ایک جملے کو تصوف کی دنیا میں پرکھنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور یہی وہ ہے جن کو رب ذوالجلال نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ باقی سارے صحابہ ہیں، مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، مصطفیٰ کے سامنے تربیت لینے والے ہیں، مصطفیٰ سے علم حاصل کرنے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہے کہ جن کی صحابیت کا اعلان رب کے قرآن نے بھی کیا ہے اور محمد مصطفیٰ کے فرمان میں بھی کیا ہے۔ یہ اتنی عظمتوں والے صحابی ہے کہ کہا ابو بکر سب سے زیادہ علم والا، آپ نے فرمایا اے ابو بکر مت رو، مجھ پر صحبت اور مال کے لحاظ سے سب سے زیادہ احسان ابو بکر کے ہیں۔
پھر فرمایا ان امن الناس علی فی صحبته وماله ابو بکر ولو كنت متخذا خلیلا من امتی لاتخذت ابا بکر ولكن اخوة الاسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر۔ اور یہ حدیث ہم آگے پہلے بیان کر چکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنی تنہائی کا ساتھی یعنی خلیل بناتا تو وہ ابو بکر کو بناتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت صحابہ کے سامنے چاہتے تھے کہ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے کہ عن عبداللہ بن عبداللہ بن عتبہ ان عبداللہ بن زمعہ اخبرہ بہذا الخبر قال لما سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوت عمر قال ابن زمعہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتى اطلع رأسه من حجرته ثم قال لا 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 ليصلي الناس ابن ابی قحافہ۔ جب حضور علیہ السلام شدید علیل تھے، یہ وفات مبارک وصال مبارک سے کچھ دن پہلے کے ایام ہیں، تو حضرت عبید اللہ بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زمعہ نے یہ حدیث بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں موجود تھے، نماز کا وقت ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے لگے۔ جب حضرت عمر کی آواز لما سمع النبی صوت عمر، جب حضرت عمر کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو خرج النبی حتی اطلع رأسہ من حجرتہ، تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے حتیٰ کہ اپنا سر مبارک حجرے سے باہر نکالا، حجرے میں تھے اور علیل تھے، حضرت عمر کی آواز کانوں میں پڑی۔ حضرت عمر کیا کم شان رکھتے ہیں کہ فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ولیکن خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا لیکن اللہ نے مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ کتنی شان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، لیکن آج کیا ہوا، آئے تشریف لائے، حجرہ مبارکہ سے اپنے سر مبارک کو باہر نکالا اور پھر کیا کہا، حتی اطلع رأسہ من حجرتہ ثم قال لا لا لا، 3 دفعہ حضور نے کہا نہیں نہیں نہیں، کیوں؟ فرمایا لیصلی الناس ابن ابی قحافہ، فرمایا ابو قحافہ کا بیٹا لوگوں کو نماز پڑھائے، اور اب ابو قحافہ کا بیٹا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یقول ذالک مغضبا، راوی کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات فرما رہے تھے تو آپ غضبناک تھے۔ فرمایا ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی میرے مسلح پہ کھڑا ہو، اللہ بھی اسے پسند نہیں کرتا، مومن بھی اسے پسند نہیں کرتے، اور میں محمد بھی اسے پسند نہیں کرتا۔
अबू बकर ही है जो मेरे बाद मेरे मुसल्ले पे खड़े होके नमाज पढ़ा सकते हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबद्दर्दा यमशी बैन यदै अबी बकर सिद्दीक फकाल या अबद्दर्दा तमशी कुद्दाम रजुलिन लम ततलुइ शम्स बाद नबिय्यिन अला रजुलिन अफदल मिनहु। फरमाया कि हजरत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने देखा कि वो अबू बकर सिद्दीक से आगे आगे चल रहे हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दर्दा तो उस शख्सियत के आगे चल रहा है जिस शख्सियत पर नबियों के बाद अगर कोई सूरज तुलू हुआ है तो वो अफजल तरीन शख्सियत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात है। आज 1450 साल गुजर गए, आज लोगों ने नौज़ुबिल्लाह उनको गासिब कहना शुरू कर दिया, जालिम कहना शुरू कर दिया और नौज़ुबिल्लाह बहुत बहुत बुरी बातें उनकी तरफ मंसूब करना शुरू की। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की नजर में भी सबसे अफजल थे, सिहाबा की नजर में भी सबसे अफजल थे और अहले बैते अतहार की नजर में भी सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आपका ये कौल जो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर मौजूद है कि अन अबी हयात इनकाल, हजरत अबू हयात फरमाते हैं, समीअतु अलीयन यकूल, मैंने हजरत अली को ये कहते हुए सुना। अब खुद हजरत मौला अली का फैसला क्या है? यहां तो लोग जब बोलने लगते हैं तो सोचते ही नहीं इस हस्ती के बारे में क्या कलाम किया जा रहा है, हजरत मौला अली क्या सोचते हैं और क्या फरमाते हैं। समीअतु अलीयन यकूल यहलिकु फी रजुलान मुफरितुन फी हुब्बी व मुफरितुन फी बुग़दी। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमाते हुए सुना, मेरे बारे में दो तरह के आदमी हलाक होंगे, मेरी मोहब्बत में ज्यादती करने वाले और मेरे बुग़्ज़ में ज्यादती करने वाले। कुछ मेरी मोहब्बत में इतने आगे बढ़ेंगे, इतने आगे बढ़ेंगे, नौज़ुबिल्लाह मुझे नबियों से भी बुलंद करके अल्लाह के साथ मिलाएंगे। और आपने ऐसे लोगों को देखा होगा नौज़ुबिल्लाह जो कहते हैं कि असल में अली ही अल्लाह है, ये जुमला बोल देते हैं। मौला अली खुद फरमाते हैं, फरमाया वो हलाक हो के जहन्नम में जाएंगे। और बाज वो है इस तरह के जानवर दुनिया में मौजूद है जो ये कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो तो किसी शय के मालिको मुख्तार नहीं। फरमाया कि मेरे बुग़्ज़ में इस कदर नीचे जाएंगे, ये भी जहन्नम में जाएंगे, तो फिर हम क्यों ना कहें अहले सुन्नत का है बेड़ा और असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। लिहाजा हम हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी मोहब्बत रखते हैं तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत की वजह से मोहब्बत रखते हैं, और हम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत रखते हैं तो इस मोहब्बत की वजह भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। हजरत मौला अली का एक और फरमान बयान करके अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लाते हैं। हजरत मौला अली फरमाते हैं, जिसने मुझसे अबू बकर और उमर को मुझको उनसे अफजल कहा, जिसने अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मुझको अफजल कहा, फरमाया मैं उसे मुफ्तरी की सजा दूंगा, 80 कोड़े मारूंगा कि तूने बोहतान बांधा है,
अबू बकर और उमर सबसे ज्यादा अफजल और आला शख्सियात हैं। ये हुजूर का फैसला है। सामने शाम, ये वो नुफूस कुदसिया हैं कि जिनको रब्बे जुल जलाल ने शान अता फरमाई और इनके मर्तबे अल्लाह ने बुलंद किए। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लोगों के दरमियान अफजलियत यूं बयान करते थे कि हम सबसे अफजल अबू बकर को कहते, फिर उमर इब्न खत्ताब को कहते, फिर उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को कहते। हाँ जी, ये हुजूर है जिनको रब तआला ने, हुजूर खुद फरमाते हैं वल्लाहु युअती अना कासिमुन, अल्लाह ने मुझे अता किया है और मैं लोगों में तकसीम कर रहा हूं। रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क उसका है, खिलाते ये है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। तो सामने शाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ये फरमान कि अना अली रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अबू बकर व उमर सय्यदा कुहूली अहलिल जन्नह मिनल अव्वलीन वल आखिरीन मा खलन नबिय्यीन वल मुरसलीन ला तुखबिरहुमा या अली। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस को खुद बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर और उमर अगले और पिछले तमाम जन्नती दूरों के सरदार हैं। ये हम हदीस, सारी हदीसें माननी चाहिए। मेरे मुस्तफा के सारे फरमान ही हक हैं। मेरे नबी की जुबान साडे वास्ते कुरान, किसी होर दा कलाम चंगा लगता ही नहीं। तो मुस्तफा ने जो जो कहा वो सारे ही सच है। जब हुजूर कहे अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, हमारे चेहरे फिर भी खुशी से झूम जाते हैं। और जब हुजूर कहे अबू बकर व उमर सय्यदा कुहूली अहलिल जन्नह, हमारे चेहरे फिर भी खुशी से झूम उठते हैं। सामने शाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन हस्तियों को बुलंद मकामात अता फरमाए। दाता गंज बख्श अली हुजवेरी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कश्फुल महजूब के अंदर बड़ी प्यारी बात लिखी। आपने एक जुमला लिखा, कहा शेखुल इस्लाम। आज लोग शेखुल इस्लाम बनते हैं, मुफक्किर इस्लाम, शेखुल इस्लाम, शेखुल कुरान और क्या क्या लक़ब लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो है जो हकीकी तौर पर शेखुल इस्लाम है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके मजार शरीफ के बिल्कुल करीब पहलू में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक है। अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ रहमतों का नुज़ूल फरमाए और उनके सदके हमारी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए।